میرا ٹائمز میں خوش آمدید۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کا آج 28واں دن ہے۔ تاریخ ہے 27 مارچ 2026 اور پچھلے 28 دنوں میں جس خبر کا انتظار تھا مجھے، آپ کو، پوری دنیا کو اور امت مسلمہ کو، وہ خبر آ چکی ہے۔ اسرائیل سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی جو آرمی ہے شدید بحران سے دوچار ہے۔ اسرائیلی فوج میدان جنگ سے بھاگ رہی ہے، وہ لڑنے کی ہمت نہیں دکھا رہی ہے، اور اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ اگر فوری طور پر قدم نہیں اٹھایا گیا، ایمرجنسی میں کچھ فیصلوں کو نافذ نہیں کیا گیا، تو اسرائیلی فوج کولیپس کر جائے گی اور تمام محاذوں پر اسرائیلی فوج کو بدترین شکست کا، ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ اسکرین پر اسرائیل کے سب سے بڑے اخبار ٹائمز آف اسرائیل کا اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں، جس میں اسرائیل کے آرمی چیف ایال زامیر کا کہنا ہے کہ اگر فوری طور پر قدم نہیں اٹھایا گیا تو اسرائیلی آرمی کولیپس کر جائے گی۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر نے باضابطہ پریس کانفرنس کر کے کچھ مشکلات کا تذکرہ کیا ہے جو اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان کا اسٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے، اور لگاتار چوطرفہ اسرائیل کی حکومت کی تنقید کی جا رہی ہے۔ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو بحران پیدا ہو گیا ہے، اسرائیلی فوج کو جن کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر فوری طور پر قابو نہیں پایا گیا تو سچ میں اسرائیلی آرمی کولیپس کر جائے گی، اسرائیلی آرمی ٹوٹ جائے گی، اور اس کے بعد اسرائیل کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے بنا ہوا ملک ہے، اس کا وجود ایک ناجائز وجود ہے، اور ایران نے ہمیشہ کہا کہ اسرائیل کو نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ شاید وہ بات اگلے دنوں میں سچ ثابت ہو جائے۔ کیوں اسرائیلی آرمی ٹوٹ رہی ہے اور کس طرح کی 10 خامیوں کا تذکرہ کیا ہے اسرائیل کے آرمی چیف نے، آگے میں تفصیل سے اس کا تذکرہ کروں گا۔ اس سے پہلے پچھلے 24 گھنٹے کی جو اہم ترین اپڈیٹ ہے اسے جان لیتے ہیں، اور آپ سے بھی گزارش ہوگی ملا ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، جوائن کے بٹن پر کلک کر کے، یا نیچے ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک ہے اس پر جائیے اور ملا ٹائمز کی سبسکرپشن اور ممبرشپ لے لیجئے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں۔ ایران جنگ کو لے کر امریکی صدر کا لب و لہجہ اور بیان ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ اب تازہ ٹویٹ آیا ہے امریکی صدر کا کہ 5 دن کی مہلت پوری ہو گئی ہے، اور اب اگلے مزید 10 دنوں تک امریکہ ایران کے پاور پلانٹس پر یا کریٹیکل انفراسٹرکچر پر حملہ نہیں کرے گا۔ ایک ہفتہ پہلے امریکی صدر نے ٹویٹ کر کے ایران کو دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ ایران اگلے 48 گھنٹے میں اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کر دے، ورنہ ایران کے تمام پاور پلانٹس کو تباہ کر دیا جائے گا، ایران اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ اور 48 گھنٹہ مکمل ہونے سے پہلے ہی امریکی صدر کا بیان سامنے آ گیا کہ ایران کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے، اور اب اگلے 5 دنوں کے لیے امریکہ نے حملے کو پوسٹ پون کر دیا ہے۔ اور جب آج 5 دنوں کی مدت پوری ہو رہی تھی تب امریکی صدر نے کہا کہ مزید 10 دنوں کے لیے ہم نے حملے کو پوسٹ پون کر دیا ہے، مؤخر کر دیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بات چیت ایران کے ساتھ جاری ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، 5 شرطیں پہلے سے ہماری ہے، اگر ہماری ان 5 شرطوں کو امریکہ نے مان لیا تو ہم ابنائے ہرمز کو اوپن کر دیں گے، جنگ روک دیں گے، ورنہ ہمارا حملہ امریکہ اور اسرائیل پر رکنے والا نہیں ہے۔ ادھر امریکی صدر کا کچھ اور ایسا بیان سامنے آیا ہے جس پر میم بننے لگا ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس میں ایک اہم بیان یہ ہے کہ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران نے ہمیں سپریم لیڈر بنانے کا آفر کیا تھا، لیکن میں نے منع کر دیا، میں نے کہا تھینک یو، شکریہ، مجھے یہ آفر قبول نہیں ہے۔ اب امریکی صدر ٹرمپ کا یہ جو بیان ہے، یہ بیان جوک بن گیا ہے، مذاق بن گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر تو کچھ لوگوں نے سے تصویریں بنا کر بھی شیئر کرنا شروع کر دیا ہے کہ جیسے یہ ایران کے اگلے سپریم لیڈر لگ رہے ہوں۔ اسی طرح امریکی صدر کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے، اس میں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان ابنائے ہرمز میں امن کی علامت بن چکا ہے، اور ہمارے 10 جہازوں کو ایران نے گزرنے کی اجازت دی ہے، اور اس وجہ سے گزرنے کی اجازت دی گئی کیونکہ ان جہازوں پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا تھا۔ پاکستانی جھنڈوں کی وجہ سے ایران نے ان جہازوں پر حملہ نہیں کیا۔ حالانکہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں ابھی بھی 360 جہاز کھڑے ہوئے ہیں،
وہ ابنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایران ان کو پرمیشن نہیں دے رہا ہے، اور ایران کی طرف سے پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے وہ جہاز ابھی تک وہاں سے نہیں گزر پا رہے ہیں۔ اور اس جنگ میں امریکہ کا، عالمی طاقتوں کا پورا ایجنڈا اب صرف یہ ہو گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ابنائے ہرمز کو اوپن کرانا ہے اور ایران پر دباؤ بنانا ہے۔ اس دوران ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک جہاز نے ایران کی پرمیشن کے بغیر، IRGC کے پرمیشن کے بغیر ابنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی، اور ایران کی نیوی نے حملہ کر دیا ہے، اور پھر اس جہاز کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ ٹینکر وہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر سکا۔ یونائٹڈ عرب امارات کو سب سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے، اور UAE نے دنیا بھر کے رہنماؤں سے، امریکہ سے، یورپین یونین سے اپیل کی ہے کہ وہ ایران پر پریشر بنائے ابنائے ہرمز کو اوپن کرانے کے لیے۔ ساتھ ہی UAE نے امریکہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ایران پر حملہ جاری رکھے، اور جب تک ایران میں حکومت نہیں بدل جاتی ہے اس وقت تک امریکہ کو ایران پر اپنا حملہ جاری رکھنا چاہیے۔ ادھر ایران نے UAE کو پہلے ہی دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر ذرا سا بھی کوئی ثبوت ملا کہ UAE امریکہ کو سپورٹ کر رہا ہے، یا امریکی آرمی UAE کے پورٹ کے ذریعے خلیج فارس میں اترے گی، تو سیدھے UAE کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ اور UAE نے پچھلے 20 سالوں میں جو اپنی پہچان بنائی ہے پوری دنیا میں، UAE کی اس پہچان کو، اس شناخت کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل یعنی ایکس پر ایک بیان لکھا ہے، جس میں انہوں نے تمام خلیجی ممالک سے، عرب دیشوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ہوٹلوں میں امریکی فوجی کو نہ ٹھہرنے دے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح امریکہ اپنے ہاں ہوٹلوں میں فوجیوں کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہی اصول عرب دیشوں کو بھی اپنانا چاہیے، اور اگر ان ہوٹلوں میں امریکی فوجی ٹھہرے گی تو یقینی طور پر ایران ان ہوٹلوں کو نشانہ بنائے گا، اور جہاں جہاں امریکی فوجی چھپ کر رہے گی وہاں وہاں ایران ان پر حملہ کرے گا۔ کل نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ ایران نے امریکہ کے 13 سے زیادہ فوجی اڈوں پر پورے مڈل ایسٹ میں حملہ کیا ہے، اور ایران کا حملہ ہو جانے کے بعد اب جو امریکی فوج ہے وہ فوجی اڈوں پر نہیں رہ رہی ہے بلکہ ہوٹلوں سے کام کر رہی ہے، یا کہیں اور چھپ کر رہ رہی ہے۔ اس کو کہا گیا کہ ریموٹلی ورک چل رہا ہے امریکی فوجی کا، اور تاریخ میں پہلے مرتبہ ہوا کہ جس طرح IT کمپنی میں ورک فرام ہوم دیا جاتا ہے، امریکی فوج بھی میدان جنگ سے ہٹ کر یا محاذ سے ہٹ کر بند کمروں میں بیٹھ کر کام کر رہی ہے۔ امریکہ نے باضابطہ اس رپورٹ کا اعتراف بھی کیا ہے کہ 300 سے زیادہ امریکی فوجی اس جنگ میں زخمی ہو چکی ہے، اور ایران نے امریکہ کے جن فوجی اڈوں پر حملہ کیا ہے اس میں عراق کا دونوں فوجی امریکی اڈہ شامل ہے، کویت کا امریکی فوجی اڈہ شامل ہے، دبئی کا امریکی فوجی اڈہ شامل ہے، قطر کا، سعودی عربیہ کا، سیریا کا، جارڈن کا، یعنی ایران کے آس پاس جتنے امریکی ممالک کے فوجی اڈے ہیں ان سب پر ایران نے حملہ کیا ہے، اور تقریباً امریکہ کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، ان کا جو دفاعی نظام ہے، ان سب کو ایران نے حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ ادھر اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ابنائے ہرمز میں ایران کی جو بارودی سرنگیں تھی اس کو اسرائیل نے حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے، اور اب وہ بارودی سرنگیں اس قابل نہیں رہی کہ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو روک سکے۔ لیکن تسنیم نیوز ایجنسی نے، IRGC نے ایران کے ان دعووں کو غلط قرار دیا، اور کہا گیا کہ یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ ایران نے ایک بیان شائع کیا جس میں کہا گیا کہ اسرائیل کے حملے میں اب تک ایران میں 120 سے زیادہ تاریخی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، میوزیم کو نقصان پہنچا ہے۔ اس میں زیادہ تر وہ عمارتیں شامل ہے جو یونیسیف کے ماتحت آتی ہے، اور ایسی عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ ایران میں ایک تاریخی عمارت ہے جس کو گلستان پیلیس کہا جاتا ہے، اور انڈیا کے تاج محل کے مقابل اس عمارت کو سمجھا جاتا ہے، اس سے تشبیہ دی جاتی ہے، کہہ لیجئے ایران کا تاج محل سمجھا جاتا ہے گلستان پیلیس کو۔ اس عمارت پر بھی اسرائیل نے حملہ کیا، اس کو تباہ و برباد کیا۔ خود ایران نے یونیسیف سے اپیل کی ہے کہ یونیسیف کو یہاں پر اپنا رول نبھانا چاہیے کہ کیوں اسرائیل تاریخی عمارتوں کو، میوزیم کو حملہ کر کے نشانہ بنا رہا ہے، تباہ و برباد کر رہا ہے۔ گزشتہ رات میں اسرائیل نے تہران میں مختلف علاقوں پر حملہ کیا جو رہائشی علاقہ تھا، اور تصویریں سامنے آئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تہران کا یہ پورا رہائشی علاقہ تھا جہاں عوام رہ رہی تھی، فوجی علاقہ نہیں تھا، اس پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ قم شہر میں جو رہائشی علاقہ ہے وہاں اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اور قم میں بھی
10 سے زیادہ لوگوں کی اس حملے میں ہلاکت ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں اسرائیل کو بھی کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ایران کے حملے سے زیادہ حزب اللہ کے حملے نے پچھلے 24 گھنٹے میں اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیل کا نہاریہ کا جو علاقہ ہے وہاں گزشتہ رات حزب اللہ کا ایک میزائل آ کر گرتا ہے اور ایک اسرائیلی کی ہلاکت ہو جاتی ہے، 25 سے زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں، اور BBC کی رپورٹ ہے کہ ان میں 13 کی جو حالت ہے بہت زیادہ سیریس ہے، ان کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ ادھر لبنان کا جو محاذ ہے وہ اسرائیل کو بھاری پڑ رہا ہے، اور حزب اللہ کے لڑاکے جس طرح لگاتار وہاں پر اسرائیلی سینا پر حملے کر رہے ہیں، اس نے اسرائیلی آرمی میں پھوٹ پیدا کر دیا ہے، اسرائیلی آرمی کے پسینے کو چھڑا دیا ہے، اور اسرائیلی آرمی وہاں جانے کی، جنگ لڑنے کی ہمت نہیں کر رہی ہے۔ ایک اور اسرائیلی آرمی لبنان میں مارا گیا ہے، اس کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس کا نام ہے اویاد ایلچنن ویلنسکی۔ تو یہ مارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 دن پہلے بھی 4-5 اسرائیلی فوج وہاں مارے گئی تھی، اور روزانہ 2-4 اسرائیلی فوجوں کی لبنان میں ہلاکت ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے یہ ایجنڈا بنایا تھا کہ ایران میں جب ہمیں کامیابی نہیں مل سکی، یا اسی طرح رجیم چینج کرنے میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکی، تو کیوں نہ ہم لبنان پر حملہ کو تیز کر دے، اور لبنان پر حملہ تیز کر کے اسرائیل نے زبردست تباہی مچائی ہے۔ اس کے بعد 2 دن پہلے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کا بیان سامنے آتا ہے کہ 10% لبنان پر اسرائیل قبضہ کرے گا، اور جیسے اسرائیل کا بیان سامنے آیا ہے، حزب اللہ نے زبردست اٹیک شروع کر دیا ہے، حملہ شروع کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسرائیلی آرمی کا بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کا آرمی چیف کو یہ کہنا پڑا کہ اسرائیلی آرمی کولیپس کر سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے اگر فوری قدم اٹھایا نہیں گیا۔ اب لبنان کا محاذ کتنا مشکل ہو چکا ہے اسرائیل کے لیے، اس کو سمجھیے۔ لبنان اور اسرائیل کی جو سرحدیں ہیں ملی ہوئی ہے، اور اسرائیل کا بنیادی ایجنڈا ہے کہ لبنان کو اسرائیل کا حصہ بنانا، لبنان کی زمینوں کو چھین لینا، اور ماضی میں 2 مرتبہ اسرائیل نے کوشش کی۔ 1980-82 میں لبنان پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور پھر حزب اللہ بنی، اور حزب اللہ نے لڑ کر کے اسرائیلی آرمی کو پیچھے ہٹایا اور اس کا قبضہ خالی کرایا۔ سال 2006 میں ایک مرتبہ پھر اسرائیلی آرمی نے لبنان پر قبضہ کر لیا تھا، اور حزب اللہ نے جنگ کی، اور 33 دنوں کی جنگ میں اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب اس جنگ میں بھی یہی ہوا، جب اسرائیل ایران میں مار کھانے لگا، اس کا نقصان ہونے لگا، اور ایران کی آرمی نے اسرائیل کو تابڑتوڑ جواب دیا۔ ایران کے میزائلوں نے اسرائیل میں زبردست تباہی اور بربادی مچائی۔ رات کی بھی ویڈیو سامنے آئی جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کلسٹر بموں والا جو میزائل ہے تل ابیب میں اور اسرائیل کے دوسرے علاقوں میں گرتا ہے، اور اس کو اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے، ڈیفنس سسٹم ہے، وہ نہیں روک پاتا ہے۔ تو اب جو اسرائیلی عوام پریشان ہے، کھلبلی مچی ہوئی ہے، اس کو تسلی دینے کے لیے اسرائیل نے یہ کہا کہ ہم نے لبنان میں جنگ کا محاذ شروع کر دیا ہے، اور وہاں ہم جنگ جیت رہے ہیں۔ ایئر اسٹرائک کرنا شروع کیا لگاتار اسرائیل نے، اور اسرائیل کی ایئر فورس نے تقریباً آدھے لبنان کو تباہ کر دیا ہے، پورے بیروت کو غزہ بنا دیا ہے۔ اب تک 1100 سے زیادہ لوگوں کی لبنان میں اسرائیل کے حملے میں شہادت ہو چکی ہے۔ 1,26,000 افراد لبنان میں بے گھر ہو چکے ہیں، یعنی ان کا جو گھر ہے پورا ٹوٹ گیا ہے، ملبہ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ 1 ملین سے زیادہ لبنانی شہری بے گھر ہو چکی ہے، یعنی وہ نقل مکانی کر چکے ہیں، دوسری جگہ جا کر شفٹ ہو گئے ہیں، رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی اسرائیل نے اپنی گراؤنڈ آرمی کو لبنان میں بھیجا تو حزب اللہ نے مقابلہ کرنا شروع کر دیا، جواب دینا شروع کر دیا، اور تقریباً 50 سے زیادہ اسرائیل کے مرکبہ ٹینک کو حزب اللہ نے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے آرمی کے جو اسرائیلی آرمی کی گاڑیوں کو حملہ کر کے تباہ کیا ہے، اور روزانہ 10-5 اسرائیلی آرمی ماری جا رہی ہے، اسرائیلی آرمی زخمی ہو رہی ہے۔ کل کی رپورٹ میں نے بتایا کہ 15 اسرائیلی آرمی شدید زخمی ہو گئی، اور پھر IDF نے یہ وضاحت کی کہ فرینڈلی فائٹ میں زخمی ہو گیا۔ فرینڈلی فائٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شاید جن آ کر اسرائیلی آرمی پر حملے کر رہے ہیں، اگر وہ حزب اللہ کے حملے میں نہیں مر رہے ہیں تو پھر کون ان پر فائرنگ کر رہا ہے، کیسے ان کی موت ہو رہی ہے۔ ادھر بہت نزدیک سے حزب اللہ راکٹ سے حملے کر رہا ہے، میزائل سے حملہ کر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی میں ڈر بیٹھ گیا ہے، خوف بیٹھ گیا ہے۔ اسرائیلی آرمی اب حزب اللہ سے جنگ لڑنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی ہے۔ جو اسرائیلی آرمی ایک مرتبہ لبنان میں جاتی ہے، دوبارہ وہ اسرائیلی آرمی وہاں جانے کی ہمت نہیں کر پاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسرائیلی آرمی کولیپس کر سکتی ہے۔ اب اس وقت اسرائیلی آرمی
تقریباً 4 محاذوں پر سرگرم ہیں اور اس کا اسرائیل کو شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پہلا محاذ ایران کا ہے، جہاں اسرائیل ایئر فورس کے ذریعے ایران پر حملے کر رہا ہے اور ایران نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم سے اسرائیلی آرمی کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے کئی فائٹر پلین کو مار گرایا ہے۔ اس کے بعد دوسرا محاذ ہے لبنان کا۔ جب سے لبنان میں گراؤنڈ انویژن اسرائیل نے شروع کیا، اسرائیلی آرمی پیچھے ہٹ رہی ہے، ہمت نہیں کر پا رہی ہے، جو ایک بار جاتا ہے دوبارہ نہیں جا پا رہا ہے۔ تیسرا محاذ ہے ویسٹ بینک کا۔ ویسٹ بینک میں جو سیٹلرز ہے وہ لگاتار فلسطینیوں کے علاقے میں جا کر قبضہ کر رہے ہیں، فلسطینیوں کے گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، اور جب یہ ان یہودیوں کی طرف سے، سیٹلرز کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر فلسطینیوں کا حملہ خطرناک ہوتا ہے۔ فلسطینی ان پر اٹیک کرتے ہیں، ان سے بدلہ لیتے ہیں اور یہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے اسرائیل کی جو مشکلیں ہیں، پریشانی ہے ویسٹ بینک میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ ایک نیا محاذ سامنے آ چکا ہے اسرائیل کے لیے۔ اسرائیل کا آرمی چیف کا کہنا ہے کہ سیٹلروں نے جس طرح کی غنڈہ گردی مچا رکھی ہے، جس طرح کا آتنک ان لوگوں نے مچا رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں انٹرنل بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس محاذ کو، اس نئے فرنٹ کو ہمیں روکنا ہوگا۔ اور چوتھا فرنٹ ہے حماس کا، یعنی غزہ پٹی کا۔ غزہ پٹی میں بھلے ہی سیز فائر ہو چکے، جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن وہاں بھی اسرائیلی آرمی لگی ہوئی ہے، اور اسرائیلی آرمی پوری کوشش کر رہی ہے کہ سیز فائر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ حماس کی تمام سرنگوں کو تباہ کر دے، ان کے ٹنل تک پہنچ جائے۔ لیکن سیز فائر کے بعد بھی حماس کے لڑاکے اور فائٹرز اسرائیلی آرمی کو اس ایجنڈا میں کامیاب نہیں ہونے دے پا رہے ہیں، اور غزہ میں، لبنان میں اسرائیلی آرمی پر جو حملے ہوتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیلی آرمی میں جو جوان تھے ان کی تعداد کم ہو چکی ہے، نئے بھرتی کی اپیل کی جا رہی ہے، اور اسرائیل کی حکومت کہہ رہی ہے کہ میڈیا نے غلط طریقے سے چیزوں کو پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے آرمی میں اور عوام میں ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ اب اسرائیل کا جو آرمی چیف ہے، یا کہہ لیجئے جو چیف آف اسٹاف ہے، لیفٹیننٹ جنرل ایال زامیر، اس نے 10 پوائنٹ پیش کیا ہے وار کیبنٹ کی میٹنگ میں۔ پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ میں نے حکومت کے سامنے 10 ریڈ فلیگز رکھ دیے ہیں جس پر عمل کرنا سرکار کے لیے ضروری ہوگا۔ دوسرا اس کا اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج میں افراد کی کمی ہو چکی ہے اور فوری طور پر بھرتی کرنا ہوگا۔ اب اسرائیلی فوج میں اگر افراد کی کمی ہو چکی ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ایران کے حملے میں اسرائیلی فوج ماری گئی ہے، حماس کے حملے میں ماری گئی ہے، حزب اللہ کے حملے میں ماری گئی ہے۔ اگر اسرائیلی فوج ماری نہ جاتی، اسرائیلی فوج کے افراد ہلاک نہ ہوتے، تو پھر یہ کہنے کا مطلب ہی نہیں بنتا کہ اسرائیلی فوج میں افراد کی کمی ہے، جوانوں کی کمی ہے۔ تو بھلے ہی اسرائیل اپنی ناکامی کو چھپاتا ہو، جب ایران کا حملہ اسرائیل میں آرمی کے ہیڈ کوارٹرز پر ہوتا ہے، موساد کے ہیڈ کوارٹرز پر ہوتا ہے، جہاں آرمی کی ٹیم ہوتی ہے، وہاں حملہ ہوتا ہے، تو اسرائیل ایران کے ان حملوں کا اقرار نہیں کرتا، اعتراف نہیں کرتا، ان حملوں کی خبریں میڈیا میں سامنے نہیں آ پاتی ہے۔ لیکن آج اسرائیل نے دبے لفظوں میں اعتراف کر ہی لیا کہ ایران کے حملوں میں بڑی تعداد میں اسرائیلی سینہ ماری گئی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پر بھرتی کا قانون نافذ کرنا ہوگا اور آنن فانن میں فوج کو بھرتی کرنا ہوگا، ورنہ فوج کلیپس کر جائے گی۔ جو چوتھا اس کا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ریزرو ڈیوٹی لا کو بدلنا ہوگا اور اس کی مدت کو آگے بڑھانا ہوگا، اس قانون کو ضروری قرار دینا ہوگا، اگر نہیں دیا گیا تو نقصان ہو جائے گا۔ پانچواں پوائنٹ آرمی چیف کی طرف سے لکھا گیا کہ جو لازمی فوجی سروس کی مدت ہے، ڈیوریشن ہے، اس کو بڑھانا ہوگا۔ جو حالیہ ڈیوریشن اس سے ہمارا کام نہیں چلنے والا ہے، کیونکہ اسرائیل میں شرط یہ ہے کہ ہر ایک سٹیزن کو، ہر ایک شہری کو فوج میں خدمت انجام دینی ہوگی، فوج کی ٹریننگ لینی ہوگی، اور اسرائیل ایسے موقع پر اپنی تمام ریزرو فوج کو میدان میں اتار دیتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ آپ جنگ لڑو، میدان میں اتر جاؤ، اور یہ جو ریزرو فوج ہوتی ہے ایک بار جاتی ہے دوبارہ نہیں جاتی ہے، یہ جا کر کے پیچھے واپس آ جاتی ہے۔ ان کے گھر والے، ان کی فیملی کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پلیز دوبارہ مت جاؤ، ہمارے بیٹوں کو، ہمارے لوگوں کو جنگ کی آگ میں مت جھونکو، کیونکہ ہمارا بیٹا مرنا نہیں چاہتا۔ اور یہی جو نہ مرنے کی فکر اسرائیلیوں میں پا جاتی ہے، موت سے جو ڈر لگتا ہے، یہی اسرائیل کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے، کیونکہ ایمان کی طاقت تو ان کے پاس ہے نہیں۔ چوتھا پوائنٹ جو اسرائیل کی طرف سے، یعنی اسرائیل کی آرمی نے رکھا وہ یہ کہ موجودہ سچویشن میں
فوج جلد ہی معمول کے مشنز کے لیے بھی تیار نہیں رہے گی، یعنی جو معمولی مشن ہے موجودہ حالات میں فوج اس کو انجام نہیں دے سکتی ہے۔ اس کے بعد جو 7واں پوائنٹ وہ یہ کہ ریزرو سسٹم زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا، یعنی ریزرو ڈیوٹی کا جو سسٹم ہے کہ عوام کو فوج میں کام کرنے کے لیے بلا لیا جائے، جب ضرورت پڑے پھر ان کو واپس بھیج دیا جائے، اس کے ذریعے اسرائیل کا فوجی نظام نہیں چلنے والا ہے، اسرائیل کا اس سے نقصان ہوگا۔ اور 8واں پوائنٹ ہے کہ فوج کو فوری طور پر ہزاروں نئے سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ تو جو دعویٰ IRGC کی طرف سے کیا گیا تھا، حماس کی طرف سے کیا گیا تھا کہ اسرائیل کے ہزاروں فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے اور اسرائیل اس دعوے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، اب اسرائیل نے ان دعووں کو مان لیا ہے۔ جب تک ایئر فورس کی لڑائی ہوتی ہے، فائٹر پلین سے حملہ اسرائیل کو کرنا ہوتا ہے، تب تک تو اسرائیل کو اپر ہینڈ ہوتا ہے کہ وہ جاتا ہے، بم جا کر گرا دیتا ہے، مار کر آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وقت آتا ہے گراؤنڈ انویژن کا، زمینی لڑائی کا، وہاں پر 1 مہینہ بھی اسرائیلی فوج نہیں ٹک پاتی ہے، ان کی پتلون گیلی ہو جاتی ہے، ان کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ یہی غزہ کے محاذ میں ہوا اور یہی اب لبنان کے محاذ میں ہو رہا ہے، اور آج بھی اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان گراؤنڈ انویژن شروع ہو جائے تو پوری دنیا دیکھ لے گی کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، کس کی جیت ہو رہی ہے۔ ایران نے کل ہی اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ اپنی زمینی فوج کو بھیجتا ہے تو ایران کی 10 لاکھ فوج تیار ہے جنگ لڑنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، اور امریکہ ہمت نہیں کر پا رہا ہے اپنی گراؤنڈ فوج کو بھیجنے کے لیے، کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے کہ اس نے افغانستان میں گراؤنڈ انویژن کیا تھا اور 20 سالوں تک وہ طالبان کو نہیں بدل سکا، بلکہ طالبان کے دوسرے لیڈر آئے لیکن طالبان کو ہی جیت ملی۔ عراق میں امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیبیا میں امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا، تو ایران میں امریکہ کامیاب ہو پائے گا؟ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر ہیں یائر لیپڈ، ان کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ نتن یاہو کی سرکار نے بغیر کسی پلاننگ کے، منصوبہ کے، پورے اسرائیلی عوام کو اس نے آگ میں جھونک دیا ہے، جنگ میں جھونک دیا ہے، اور یہ عوام برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ الٹرا آرتھوڈوکس جو طبقہ ہے، یعنی جو شدت پسند طبقہ ہے یہودیوں کا اسرائیل میں، اس کو فوری طور پر جنگ میں بھرتی کیا جائے، کیونکہ یہی طبقہ سب سے زیادہ اسرائیل میں سرکار کو جنگ پر اکساتا ہے، مارنے کی، کاٹنے کی بات کرتا ہے، ایران اور مسلم دیشوں کے خلاف زہر اگلتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے جس کا دن رات کا ایجنڈا ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا، جنگ کے لیے اکسانا، بھڑکانا، موب لنچنگ کرنا، تو اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ الٹرا آرتھوڈوکس کو آپ لاؤ، ان کو میدان میں بھیجو، یہ بند کمرے میں رہ کر ٹویٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جنگ کرو، تو اب ان کو بھرتی کر دو، یہ جا کر کے فرنٹ لائن میں لڑیں گے اور تب ان کو پتہ چلے گا جنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یائر لیپڈ نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو جو شدت پسند سیٹلرز اہلکار ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، ان کو جیلوں میں بند کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح ویسٹ بینک میں ان لوگوں نے غنڈہ گردی کر رکھی ہے اس کی وجہ سے بھی اسرائیلی فوج کو کرائسس کا، بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر نفتالی بنیٹ اسرائیل کا فارمر پرائم منسٹر ہے، اس کا بیان سامنے آیا ہے کہ اسرائیلی فوج میں ابھی 20,000 سے زیادہ لوگوں کی کمی ہے، اور ان لوگوں کو، یعنی یہ جو جگہ خالی ہے اسرائیلی فوج میں، اس کو بھرتی کرنا ضروری ہوگا۔ اگر اس تعداد کو پر نہیں کیا گا تو اسرائیلی آرمی سچ میں کولیپس کر جائے گی۔ اب یہ جو فارمر پرائم منسٹر کا بیان ہے کہ 20,000 افراد کی کمی ہے، مطلب پچھلے 2 سالوں کی جنگ میں جب حماس اور اسرائیل کی جنگ چلتی رہی یا ابھی ایران کی جو جنگ چلی ہے، 20,000 سے زیادہ اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہو چکی ہے، ان کی جگہ نئے فوجیوں کو بھرتی نہیں کیا گیا ہے، اور اس کا اعتراف وہاں کے فارمر پرائم منسٹر نے بھی کر لیا ہے۔ اس کے بعد میجر جنرل اویل بلت کا بیان سامنے آیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ ویسٹ بینک میں جو اسرائیل کی پالیسی ہے، سیٹلرز نے، آبادکاروں نے جس طرح وہاں غنڈہ گردی مچا رکھی ہے، یہ اسرائیلی سینا کو، اسرائیل کی حکومت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ نئی بستیوں کو بسانے کا جو بھوت سوار ہے اسرائیل کی حکومت کو، یہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، اور حماس کے لڑاکے یا فلسطینی گروپ وہاں جس طرح سے اسرائیل کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور ہمارے پاس ایڈیشنل سیکورٹی فورسز نہیں ہیں وہاں بھیجنے کے لیے۔ اور بھی کئی ذمہ دار ہیں جیسے گیڈی انسکوٹ ہے یا بینی
गेंटेज है, यायर गोलान है, इन सब ने भी बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर शदीद तनकीद की है और कहा है कि सरकार ने पूरी आर्मी को, पूरी आवाम को जंग के मैदान में झोंक दिया है। अब फ़र्क समझिए इसराइल और ईरान के दरमियान। ईरान और इसराइल में जून 2025 में भी जंग हुई और अभी भी जंग हो रही है और इस जंग को 28 दिन गुजर चुके हैं। अब ईरान से अभी भी वीडियो सामने आ रही है जहां अवाम रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रही है। सऊदी अरब का चैनल है अल अरबिया, उसने कल ईरान की एक वीडियो शाये की जिसमें देखा जा रहा है ईरानी अवाम रूटीन के मुताबिक, मामूल के मुताबिक पार्कों में टहल रही है, खेल रही है और लग ही नहीं रहा है कि लोग जंग के मैदान में हैं। आज जुमा का दिन था और जुमा के दिन लाखों ईरानियों ने जुमा की नमाज अदा करने के बाद एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, खुले मैदान में उन्होंने जुमा की नमाज अदा की। उनको पता है इसराइल हमला कर रहा है और इसराइल आकर पूरे मैदान पर बम गिरा सकता है, मस्जिद पर बम गिरा सकता है। इसराइल की जो एयरफोर्स है, अमेरिकी एयरफोर्स है, देख भी लेगी कि कहाँ पर इजरायली अवाम है। इसके बावजूद ईरानी अवाम में डर नहीं, खौफ नहीं, वो खुले मैदान में सारी एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं। लगातार ईरान से वीडियोस सामने आ रही है जहां पेट्रोल पंप पर रश नहीं दिखाई दे रहा है, राशन की दुकानों में रश नहीं दिखाई दे रहा है, मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजर रही है। उससे बुरा हाल तो इंडिया का है कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि कोविड जैसे संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा तो पेट्रोल पंप पर लोग आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे कि हमें पहले पेट्रोल चाहिए तो हमें पहले पेट्रोल चाहिए। कोई 500 लीटर का टंकी लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच रहा है, कोई डेग लेकर पहुंच रहा है पेट्रोल लेने के लिए। गैस की दुकानों पर लाइन लगी हुई है। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। रोज़ाना ईरान में कारों की रैलियां निकलती हैं, लोग कारों से जाते हैं सड़कों पर, रैलियों में शरीक होते हैं। दूसरी तरफ आप इसराइल को देखिए, इसराइल में लोग रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक, रोज़ाना की रूटीन के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे हैं। हर एक घंटे पर, हर एक आधे घंटे पर इसराइल में सायरन बजता है और सायरन बजते ही तमाम लोग अपने घरों को छोड़कर, अपनी दुकानों को छोड़कर बंकर में छुपते हैं और बंकर भी 100 मीटर नीचे होता है। अगर बंकर में जगह नहीं मिलती तो पार्किंग में जाकर वो लोग रहते हैं। वहाँ आपको सड़कों पर कोई खेलता हुआ नज़र नहीं आएगा। इजराइल की जो सड़कें हैं अब वो खाली नज़र आने लगी है। वहाँ का जो शॉपिंग मॉल है वो खाली नज़र आ रहा है। सिनेमा हॉल में कोई सिनेमा देखने नहीं जा रहा है। कॉफ़ी शॉप पर कोई कॉफ़ी पीता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह बंद हो चुका है। जिन साइट्स पर काम चल रहा था इजराइल में, उन साइटों पर अब काम बंद है। और ईरान का जो मिसाइल है वो इसराइल के हर इलाके को टारगेट करता है, निशाना बनाता है। तो इसराइल से कोई भी ऐसी वीडियो सामने नहीं आ रही है जिसमें देखा जाता हो कि लोग पार्कों में टहल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, या लोग रोज़मर्रा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। इसराइल में पिछले 28 दिनों में एक भी प्रो गवर्नमेंट कोई रैली नहीं हुई है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। यानी इसराइल के अवाम भी सड़कों पर निकली हो और उन्होंने अपनी सरकार को सपोर्ट किया हो कि तुम ईरान के साथ जंग लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बल्कि 2-4 रैलियाँ हुई है तो रैली भी हुकूमत के ख़िलाफ़ हुई है कि हमें ये जंग नहीं चाहिए, हमें ये लड़ाई नहीं चाहिए। CNN की कुछ रिपोर्ट सामने आई, फॉक्स न्यूज़ की कुछ रिपोर्ट सामने आई, जहां इजरायली अवाम को कहते हुए सुना गया कि होलोकास्ट के बाद सबसे बदतरीन दौर का हमें सामना करना पड़ रहा है। हम एक दिन भी चैन के साथ सो नहीं पा रहे हैं, हमें रात भर जागना पड़ता है, दिन भर जागना पड़ता है, हमें कोई राहत नहीं मिल रही है। और अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ वो लोग हैं, सरकार के ख़िलाफ़ उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जितने मालदार लोग थे उन्होंने एक बार फिर इसराइल को अलविदा कह दिया है और अब लबनान के महाज ने तो इसराइल की नींद उड़ा दी है। इस वीडियो में इतना ही। आखिर में फिर गुजारिश है, मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, या ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके प्लीज़ मेंबरशिप ले लीजिए। मिला टाइम्स की अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो मिला टाइम्स मजबूत होगा। मिला टाइम्स आपकी आवाज़ है, आपके मुद्दे को उठाता है, आप दूसरों को सपोर्ट करते हैं। दूसरों के चैनल पर हज़ारों की तादाद में मेंबर्स मौजूद हैं और हम लोग कुर्बानियाँ पेश करते हैं, आपके लिए काम करते हैं। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेंबरशिप ले लीजिए। तो आप मेंबरशिप लेना भी गवारा नहीं करते, आखिर क्यों?